السلام علیکم ویوز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں بہت ہی مزے کے سموسے جن کا نام ہے میکرونی بیف سموسے، میکرونی بیف چیزی سموسے۔ یہ بازار سے بہت ہی مہنگے ملتے ہیں۔ میں آپ کو گھر پہ بہت ہی آسان طریقے سے اور سستے طریقے سے بنانا سکھاؤں گی اور ساتھ ہی ان کو فریز کرنا بھی سکھاؤں گی۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ آپ اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ آئیے چلتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کی طرف۔ اس کے لیے میں نے پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ سموسے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں، بہت ہی کرسپی بنتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے لیے ہیں یہ گاجریں کاٹ لیں، 2 عدد تھیں باریک چوپ کر لیں، شملہ مرچ 3 سے 4 عدد تھی، ان کو بھی میں نے باریک چوپ کر لیا۔ یہ ہے بند گوبھی تقریباً ہاف لی تھی میں نے۔ یہ ہے میکرونی ہاف پیکٹ، ان کو بوائل کر کے میں نے رکھ دیا ہے۔ بوائل کا انسٹرکشن آپ کو اس کے پیکٹ پر مل جائے گا۔ اور یہ میں نے 1 پاؤ سے تھوڑا کم قیمہ لیا، بیف قیمہ لیا ہے۔ یہ سویا سوس ڈالوں گی میں 2 ٹیبل اسپون۔ یہ ہے گارلک، اس کو میں نے چوپ کر لیا تھا، 3 سے 4 عدد جوے لیے تھے، اس کو چوپ کر لیا اچھی طرح سے۔ 1 ٹیبل اسپون میں نے کالی کٹی ہوئی مرچ لے لی اور نمک لے لیا حسب ضرورت۔ اور یہ آئل ہے، اس کو میں فرائنگ کے لیے یوز کروں گی۔ آئیے چلتے ہیں اس کے فرائنگ کی طرف۔ اور اس کے علاوہ چیز بھی میں نے لیا 1 کپ، اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا ہے تاکہ میلٹ نہ ہو جائے۔ اس کو میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی کہ کس طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اب یہ میں قیمہ کو فرائی کر لوں گی، پھر اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈال کے اس کو میکرونی وغیرہ ڈال کے بنا لوں گی۔ یہ میں نے 1 کڑھائی لے لی، اس کے اندر میں نے 2 سے 3 ٹیبل اسپون کے برابر آئل ڈال دیا۔ اس کو ہلکا سا گرم کر لوں گی میں پہلے۔ اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی لہسن چوپ کیا ہوا۔ اس کو آپ نے زیادہ براؤن نہیں کر لینا، جیسے ہی یہ پکنے سٹارٹ ہو ویسے ہی آپ اس کے اندر قیمہ ڈال دیں۔ یہ دیکھیں یہ پکنے سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اب میں اس کے اندر قیمہ ڈال دوں گی۔ یہ اب میں نے قیمہ ڈال دیا، اس کو میں اب اچھی طرح سے مکس کر لوں گی قیمے کو، اور اس کا کلر چینج ہونے تک پکا لوں گی۔ بہت ہی مزے کے یہ سموسے بنتے ہیں، آپ گھر پہ ضرور ٹرائی کریں، آپ کو بہت اچھے لگیں گے۔ پہلے میں آپ کو عام انگریڈینٹس میں جو گھر پہ ہی موجود ہوتے تھے ان کے ساتھ ریسیپی بتا رہی تھی۔ آج میں نے کچھ ڈیفرنٹ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جو کہ تھوڑی سی ایکسپینسو تو ہے لیکن بہت ہی مزے کی بنتی ہے۔ یہ دیکھیں کہ میں نے کلر چینج کرنا سٹارٹ کر دیا ہے۔ اس کو میں اسی طرح سے تھوڑی دیر اور پکا لوں گی۔ یہ میں نے بیف قیمہ لیا ہے، باریک مشین کا لیا ہے میں نے۔ آپ اس کے اندر چکن بھی یوز کر سکتی ہیں اور مٹن کا قیمہ بھی یوز کر سکتی ہیں۔ اب میں نے اس کے اندر ڈال دی کالی مرچ، نمک اور یہ سویا سوس ڈال دیا 2 ٹیبل اسپون۔ اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی۔ اس کو میں 5 سے 10 منٹ کے لیے کوک ہونے رکھ دوں گی۔ یہ دیکھیں یہ 5 سے 10 منٹ بعد دیکھیں قیمہ گل بھی چکا ہے اور تھوڑا سا پک بھی گیا ہے۔ اب اس کے اندر میں ساری ویجیٹیبلز ڈال کر اچھی طرح سے پکا لوں گی۔ یہ میں نے گاجریں ڈال دی باریک چوپ کی ہوئی، شملہ مرچ، یہ بند گوبھی ڈال دی میں نے،
ان کو اپنے ویجیٹیبلس کو زیادہ پکانا نہیں ہے، گلانے کی حد تک نہیں پکانا، جسٹ آپ نے اس کی ویجیٹیبلس کی جو ہے وہ بھنائی کرنی ہے تاکہ اس کا کچا پن دور ہو جائے، کیونکہ سبزیاں تو ویسے ہی اسٹیم میں گل جاتی ہیں۔ سموسے جب ہم فرائی کرتے ہیں تو وہ اندر تک اس کی اسٹیم چلی جاتی ہے اور وہ ویجیٹیبلس اس میں اسٹیم ہو جاتی ہیں، اس لیے بالکل تھوڑا سا ہم اس کو پکائیں گے، تقریباً 3 سے 4 منٹ تک میں پکا لوں گی انہیں۔ اب میں یہ 3 سے 4 منٹ بعد ہو گئے ہیں، اب میں اس کے اندر میکرونی ڈال دوں گی۔ یہ دیکھیں اب اس کے اندر میکرونی ڈال دی میں نے۔ اب اس کو میں صرف اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ سارے مسالے اور ویجیٹیبلس جو ہیں وہ یکجان ہو جائیں، میکرونی کے اندر مکس ہو جائیں اچھی طرح سے، اور پھر اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی میں۔ میں نے اپنے حساب سے بنائی ہیں زیادہ، کیونکہ میں نے کچھ سموسے فریز بھی کرنے تھے، تو آپ اپنے حساب سے بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں، اس حساب سے ویجیٹیبلس بھی کم زیادہ ہو سکتی ہیں اور اسپائسز بھی کم زیادہ آپ کر سکتی ہیں۔ میں نے تھوڑا زیادہ اس کا میٹیریل تیار کیا ہے، میں آپ کو اس کا سموسوں کو فریز کرنا بھی بتاؤں گی کہ کہاں پر آ کر آپ نے اس کو فریز کرنا ہے، اور اسی وقت نکال کے آپ اس کو ایزیلی فرائی کر سکتی ہیں۔ رمضان میں بہت ہی ٹائم کم ہوتا ہے، پڑھنا بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے سامان تیار کر کے پہلے ہی فریز کر کے رکھ دیتی ہوں میں، تاکہ وقت آنے پر ان کو اچھی طرح سے پکا کے ان کو رکھ دوں، فریز کر کے رکھ دوں اور پھر ٹائم پر فرائی کر لوں۔ اب یہ بن چکا ہے، میں اسے ٹھنڈا ہونے رکھ دوں گی۔ یہ دیکھیں یہ ٹھنڈا ہونے ٹھنڈا ہو چکا ہے سارا کچھ۔ اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی چیز۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں نے چیز کو فریزر میں رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہ چیز آ گئی، یہ فریز ہوئی ہے، میں نے اس کو گریٹ کر لیا تھا اچھی طرح سے اور اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا۔ اب میں اس کو اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر دوں۔ دیکھیں یہ ساری چیز میں نے ڈال دی۔ اب میں اس کو اچھی طرح سے ساری چیز کو اس کے مٹیریل کے اندر مکس کر لوں گی۔ بہت ہی چیزی سموسے بنتے ہیں، یہ بہت ہی مزے کے، آپ کو بھی بہت اچھے لگیں گے۔ تھوڑی ایکسپینسو ریسیپی ہے لیکن بہت ہی مزے کی یہ ریسیپی ہے، آپ اسے گھر پر ضرور ٹرائی کریں۔ یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی فریز ہوئی ہے، اس لیے تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے اس کو مکس ہونے میں، لیکن اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے، ساری چیز جو سی تھی وہ اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے۔ اب میں اس کو سائڈ پہ کر لوں گی، اور یہ سموسہ پٹی، اب میں اس کے سموسے بنا لوں گی۔ میں نے سموسہ پٹی لے لی اور یہ میدے کی لئی لے لی، میدے میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں تو اس کی لئی بن جاتی ہے، تو یہ سموسہ بند کرنے میں اور رول پٹی بند کرنے میں کے کام آتی ہے۔ یہ میں نے کٹنگ بورڈ رکھ لیا، اب اس کو آپ کو سموسہ بھر کر دکھاتی ہوں کہ کیسے بھرتے ہیں اس کے اندر۔ یہ ایک پٹی اٹھا لی، سموسہ پٹی، اس کی پھر شیپ بنائیں، اس کو پہلے سوری ویوز یہ غلط ہو گیا، میں آپ کو دوسری بنا کے دکھاتی ہوں۔ تھوڑا سا رمضان ہے اس وجہ سے تھوڑا سا مسٹیک ہو گئی، اس
کے لیے میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ یہ دیکھیں آپ نے ابھی لئی نہیں لگانی ہے اس پر، پہلے آپ نے اس ایک کونے کو پکڑ کے اس کو اس طرح سے ٹرائی اینگل کی شیپ میں لے آنا ہے۔ اس کو پھر پکڑ کے یہ دیکھیں یہ ٹرائی اینگل کی شیپ میں لے آئے، پھر اس کو اس طرح سے آپ نے دوبارہ اس کو ٹرائی اینگل کی شیپ میں لے آنا ہے، کارنر کو اس کے ساتھ جوڑ دینا ہے اور اس طرح کر دینا ہے۔ اس سے پہلے آپ اس کے سائڈس پر لئی لگا دیں تاکہ وہ اچھی طرح سے جڑ جائے۔ لئی آپ نے اچھی طرح سے لگانی ہے تاکہ اس کا میٹیریل جو فرائی کرتے وقت اس کا میٹیریل نہ نکلے۔ اب اس کے اندر میں یہ میٹیریل اس کا بھر دوں گی۔ یہ دیکھیں ایک اسپون لے لینا، اس کی مدد کے ذریعے آپ نے اس کے اندر بھرتے جانا ہے۔ یہ تھوڑا سا نکال دیا میں نے، اوور ہو گیا تھا۔ اب یہ سائڈوں پہ بھی میں اس کا میٹیریل لگا کے اس کو اچھی طرح سے پیک کر دوں گی۔ ٹائٹ تھوڑا سا ٹائٹ ہونا چاہیے تاکہ یہ کھلے نہ۔ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو ایسے بند کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں یہ سموسہ تیار ہو گیا۔ اب میں ایک اور آپ کے سامنے بنا کے دکھاتی ہوں اور پھر باقی میں سارے بنا کے آپ کے کو دکھاؤں گی، پھر آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے فریز کرنے ہیں، کس کنڈیشن پر آ کر آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح سے بنا کے یہ میں نے اب لئی لگا دوں گی اس کو۔ یہ ادھر سے لئی لگا دی، اب اس کو اچھی طرح سے بند کر دیا۔ کارنر کو اچھی طرح سے دبا کے آپ نے بند کر دینا ہے تاکہ اس کے کارنر کھلے نہ رہیں۔ اب اس طرح سے پکڑ کے اس کو آپ نے اس کے اندر میٹیریل کو ڈال دینا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے ڈال دیں، اگر زیادہ ہو جائے تو اس کو نکال دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ اوپر کو بھی میں لئی لگا دوں گی اس کا، یہاں پر بھی لئی لگا کے اچھی طرح سے اس کو میں بند کر دوں گی۔ اب میں سارے سموسے اسی طرح سے تیار کر کے پھر آپ سے ملتی ہوں۔ اسی طرح سے سارے سموسے تیار کر لینے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ سموسہ تیار ہو گیا۔ اب میں سارے سموسے آپ کو تیار کر کے دکھاتی ہوں۔ جی ویوز یہ دیکھیں آپ نے دیکھا سارے سموسے میں نے تیار کر کے رکھ دیے۔ اب یہ تقریباً 75-76 کے قریب سموسے بنے ہیں۔ اب میں ان کو فریز کر لوں گی۔ یہ سموسے سارے آپ نے ایک سائڈ پہ کر کے نکال دینے ہیں اور پھر اس طرح سے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے الگ الگ کر کے۔ اس کے اوپر ایک شاپنگ بیگ لے کر اس کو اس کی کٹنگ کر کے اس طرح سے رکھ دینا ہے اور اس کے اوپر پھر آپ نے یہ اس طرح سے سموسے رکھ دینے ہیں اور اس طرح سے پھر آپ نے اس کو دوبارہ پیک کر دینا ہے اور فریز کر دینا ہے۔ چلیے جی چلتے ہیں آپ فرائنگ کی طرف۔ میں نے تھوڑے سے سموسے نکال دیے تھے افطاری کے لیے، تو اب میں یہ سموسے فرائی کر کے آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ کتنے مزے کے یہ سموسے بنتے ہیں۔ آئل تھوڑا سا گرم ہی ہونا چاہیے، ٹھنڈے آئل میں نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ پھر وہ سموسے سارے کھل جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ میں نے سموسے فرائی ہونے کے لیے رکھ دیے۔ اب گولڈن براؤن ہونے تک میں ان کو فرائی کر لوں گی۔ آپ اسے گھر پہ ضرور ٹرائی کریں، بہت ہی مزے کے بنتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے جو میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں۔ اور میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دیں۔ یہ دیکھیں ایک سائڈ پہ گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے، اب میں دوسری سائڈ سے کر رہی ہوں۔ یہ دوسری طرف بھی آ چکا ہے، میں اس کو آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے اور کرسپی سموسے چیز تیار ہیں آپ کے لیے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ریسیپی کی طرف۔ اللہ حافظ۔